اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وبعد۔ اچھا، جیسے آپ کے سامنے آج کے لیے عنوان بھی اسکرین پر چل رہا تھا کہ دا بیوٹی آف اسلامک فیتھ، اور آپ میں سے جو بچے شروع سے ہمارے ساتھ ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ ہم نے اسلام کے بنیادی عقائد پر مشتمل اس سیریز کا آغاز کیا تھا، اور جس میں ہم پہلے 3 عقائد پر بات کر چکے ہیں۔ ہم نے آغاز اللہ تعالیٰ پر ایمان سے کیا تھا، جس کو ہم عقیدہ توحید کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے عقیدہ رسالت اور پھر عقیدہ آخرت پر بات کی تھی۔ تو اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ واٹ از دا موسٹ بیوٹیفل تھنگ ان اسلامک کریڈ، تو آپ اس کا جواب کیا دیں گی؟ اب آپ نے 3 لیکچرز سنے ہیں دا بیوٹی آف اسلامک فیتھ کے بارے میں، تو ناؤ if you are thinking on what is Islamic faith and what is the most beautiful thing in my creed or my faith، تو آپ کیا جواب دینا پسند کریں گی کہ آپ کو سب سے بیوٹیفل یا سب سے اچھی کیا چیز لگی؟ کوئی بھی جواب دے دے۔ ہنیا نے ہاتھ کھڑا کیا۔ جی ہنیا۔ کہ وہ انسان کی فطرت سے بالکل میچ ہوتا ہے۔ ٹھیک، کچھ اور؟ اقصیٰ آپ کچھ بتائیں گی؟ اقصیٰ آفتاب۔ ہنیا نے کہا کہ فیتھ کی خوبصورت ترین چیز یہ ہے کہ وہ ہماری فطرت سے مطابقت رکھتا ہے۔ سمیہ انمیوٹ کیجئے۔ اسلام میں ہر چیز کا ایک اچھا سولوشن ہے جو ہم ایزیلی فالو کر سکتے ہیں، یعنی قابل عمل دین ہے۔ ہمارا فیتھ ایسا نہیں ہے کہ جس پر عمل کرنا مشکل ہو۔ ٹھیک ہے، ادینہ۔ کہ ہمارا جو ریلیجن ہے، اس مطلب ہمارا جو دین ہے، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں چیز بتائی ہے وہ ہمارے لیے اچھی ہے، اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنایا تو اللہ تعالیٰ کو ہی پتہ ہے کہ ہمارے لیے کیا چیز اچھی ہے۔ اور ہمارے دین میں ہر چیز جیسے آخرت میں بھی اور توحید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسلام میں ہر چیز کو فیئر رکھا ہے، اور ہر چیز جسٹس کے اوپر ہے، کوئی بھی چیز انفیئر نہیں ہے۔ ٹھیک، جزاک اللہ۔ اگر ہم آپ سب کے جواب کو کمبائن کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دا موسٹ بیوٹیفل اسپیکٹ آف آور فیتھ از کہ دس از اللہ سینٹرک، یعنی ہمارے دین کی خوبصورتی یہ ہے کہ اس میں ہمیں ایک اللہ کا کلیئر تصور ملتا ہے، اور اللہ کے ساتھ انسان کا کیا تعلق ہے وہ معلوم ہوتا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دین ہماری فطرت سے قریب ہے، تو ہم اصل میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فطرت کیا چیز ہے اور فطرت بنانے والا کون ہے۔ ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسان کی نیچر، اس کائنات کی نیچر اور اس کائنات کے بنانے والے کی نیچر آپس میں کس طرح سے متعلق ہے، یا جس طرح سے ادینہ نے ابھی ایکسپلین کیا، یا جس طرح سے سمیہ نے کیا کہ وہ بہت پریکٹیکل ہے، تو پریکٹیکل چیز کا بنانے والا تو وہی ہے جو ہماری فطرت کو جانتا ہے اور اسے پتہ ہے کہ ہمارے لیے کیا چیز ان پریکٹس ہو سکتی ہے اور کیا چیز کرنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ تو ہم ان ساروں کو جب سم اپ کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ the most beautiful aspect of our faith is its belief in اللہ سبحانہ و تعالی، یعنی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کی پہچان کرنا، اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنا جیسا کہ اس کا حق ہے، یہ بنیادی چیز ہے جو ہمارے عقیدے کی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو اسلام کو دیگر تمام مذاہب سے ممتاز کرتی ہے۔ یعنی اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ what is the difference between Islam and the other religions, Islam and the other faiths or the Islamic creed and the other creeds، تو جو بنیادی فرق ہم بتائیں گے وہ یہی فرق ہے کہ ہمارا تصور توحید دیگر مذاہب کے تصورات سے مختلف ہے۔ اب ہم نے جو پچھلی ڈسکشنز کی اس میں ہم نے اس چیز کو اچھی طرح ڈیٹیل سے دیکھا کہ کس کس طرح سے ہمارا تصور اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کا جو اس کائنات سے تعلق ہے وہ کیسے مختلف ہے دوسرے مذاہب کے ساتھ۔ تو ہم جو رسولوں پر ایمان لاتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے ہی کا نتیجہ ہے، اس لیے کہ ہمیں یہ کس نے بتایا کہ اللہ
اس کائنات میں وجود رکھتا ہے اور اللہ کی عبادت کرنی چاہیے. یہ بات تو ہمیں رسول سے پتہ چلی. اور یہ ہمیں کیسے معلوم ہوا کہ یہ دنیا عارضی ہے اور اس کے بعد ایک اور دنیا میں ہمیں جانا ہے اور وہاں پر ہمارا حساب کتاب ہوگا, ہمیں جنت ملے گی یا دوزخ میں. یعنی اکاؤنٹیبلٹی کا تصور وہ بھی اللہ پر ایمان سے متعلق ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں تو جزا اور سزا کے تصور کو مانتے ہیں. یعنی جو باقی دیگر ایمانیات ہیں وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ پر ایمان سے ریلیٹڈ ہیں. اسی میں جو اسلام کا تصور توحید اور تصور رسالت اور آخرت ہے, اس چیز کو بالکل کلیئر کٹ ایویڈنٹ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 اور طرح کے ایمانیات بھی ذکر کیے ہیں, اور وہ ان آیات میں بھی ہمارے سامنے تھے جو آپ کے سامنے ابھی پڑھی گئیں. اس وقت دینا نے وہ سلائیڈ بھی پلے کی تھی جو سورہ بقرہ کی آخری آیات ہے, میرا خیال ہے 285 آیت ہے, جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون, کہ ایمان لائے رسول اس پر جو ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا, اور مومنین یعنی جو مومن ہیں اور رسول خود وہ ان چیزوں پر ایمان لائے. یعنی ایمان کس پر لانا ہے, کیا چیز ہمیں غیر مومنین سے یا نان بلیور سے الگ کرتی ہے, اللہ تعالیٰ بالکل صاف صاف اس کو بتاتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. یہ سورہ بقرہ کی 285 آیت ہے, یعنی سیکنڈ لاسٹ آیت ہے سورہ بقرہ کی, اور اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک خلاصہ یا سمری بتا دی ہے اسلامک فیتھ کی, کہ رسول بھی اس چیز پر ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے والے بھی اس چیز پر ایمان لاتے ہیں. وہ سب کے سب ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم فرق نہیں کرتے کسی بھی رسول میں, اور پھر وہ کہتے ہیں کہ سمعنا و اطعنا, ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی, اور اللہ سے پھر مغفرت کے طلبگار ہوتے ہیں. یعنی یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس کے جو پارٹیکلز آف فیتھ ہیں یا ڈفرینٹ آرٹیکلز آف فیتھ ہم کہیں, وہ اللہ پر ایمان لانا, فرشتوں پر ایمان لانا, کتابوں پر, رسولوں پر, اور رسولوں پر اس کی تفصیل کے ساتھ ایمان لانا. پھر اسی چیز کی تفصیل کے لیے ہم دیکھتے ہیں تو احادیث سے ہمیں جہاں رہنمائی ملتی ہے, اس میں جو جامع ترین حدیث ہے جس کو ہم مشہور حدیث جبریل کے نام سے جانتے ہیں, اس کو صحیح مسلم میں روایت کیا گیا ہے اور صحیح بخاری میں بھی روایت کیا گیا ہے. صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ کی سند سے مذکور ہے, اور صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں حضرت عمر بن الخطاب کی روایت ہے. تو اس وقت میں نے جو ٹیکسٹ آپ کے سامنے پلے کیا ہے یہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں. تو مکمل حدیث آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے. حدیث جبریل اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ حضرت جبریل انسان کی شکل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے مختلف سوالات کیے, اور صحابہ کرام ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے, اور صحابہ کرام سن رہے تھے کہ کیا سوال ہو رہے ہیں اور کیا جواب دیے جا رہے ہیں. اور پھر جب وہ چلے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ یہ تو جبریل تھے جو آپ کو آپ کا دین سکھانے کے لیے آئے تھے. تو اس سے ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ دین کیا ہے, یا دین کو ہم سمجھنا چاہیں کہ اس کے کیا کیا عناصر ہیں, تو اس کا ایک خلاصہ اس حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ اس میں ایک بنیادی سوال اسلام کیا ہے. سب سے پہلا تو یہی سوال کیا گیا, اخبرنی عن الاسلام. یہ ادھر دیکھیے, آپ کو اگر یہ نیلا پوائنٹ نظر آ رہا ہے, وقال یا محمد اخبرنی عن الاسلام, اے محمد مجھے خبر دیجئے اسلام کے بارے میں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الاسلام ان تشهد ان لا الہ الا اللہ ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاعت الیہ سبیلا. یعنی اسلام کی تعریف یہ ہے کہ شہادہ, اللہ کی وحدانیت کی شہادت دینا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا, اور اس کے بعد جس کو ہم ارکان اسلام کہتے ہیں, نماز قائم کرنا, زکوٰۃ کی ادائیگی کرنا, رمضان کے روزے رکھنا, اور حج, جس پر جو استطاعت رکھتا ہو وہ حج کرے. اور پھر حضرت جبریل اس کی کنفرمیشن کرتے ہیں, قال صدقت. اور پھر صحابہ دل میں کہتے ہیں قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. ہمیں دل میں حیرت ہوئی کہ اگر ان کو پہلے سے معلوم تھا اور وہ پوچھ رہے ہیں, اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, اگر انہیں معلوم ہے تو پوچھ کیوں رہے ہیں.
یہ بالکل ایک انسانی فطرت ہے، اور حدیث کا یہی حسن ہے کہ یہ بالکل ہمیں اس زمانے میں پہنچا دیتی ہے کہ ہم چشم تصور سے محسوس کر سکتے ہیں کہ کس طرح سے کوئی کنورسیشن جاری ہے، ایک استاد اور شاگرد کس طرح سے سیکھنے سکھانے کے عمل سے گزر رہے ہیں۔ پھر اس کا اگلا حصہ ہے جہاں حضرت جبرائیل کہتے ہیں فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، بس آپ مجھے بتائیے ایمان کے بارے میں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں قَالَ أَن تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ۔ اب ایمان یا فیتھ، اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا جواب دے رہے ہیں کہ آرٹیکلز آف فیتھ آر، آپ ایمان لائیں اللہ پر پہلا، اس کے بعد اس کے فرشتوں پر، اس کے بعد وَكُتُبِهِ کتابوں پر، وَرُسُلِهِ اور رسولوں پر، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ آخرت کے دن پر، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ اور آپ ایمان لائیں قدر کی بھلائی پر اور اس کی برائی پر۔ تو اب آج کے اس گفتگو میں ہم اسی ایمانیات کے ان مختلف آرٹیکلز کو دیکھتے ہیں۔ 3 ہم پہلے کر چکے ہیں، اور جو 3 رہ گئے ہیں ان کو ہم آج مختصراً دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی ملائکہ یا فرشتوں پر ایمان، پھر کتابوں پر ایمان، اور قدر پر ایمان۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے ہم آگے چلتے ہیں فرشتوں پر ایمان کے بارے میں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ پر ایمان کے بعد ہم سے کہا گیا کہ فرشتوں پر ایمان لائیں۔ فرشتے کا لفظ تو ہم سب جانتے ہیں، اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے، اور اصل میں یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ عربی میں اس کو ملک اور اس کی جمع ملائکہ ہے، اور ایمان بالملائکہ سے ہم سب واقف ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد فرشتوں پر ایمان لانے کا تقاضا کیا جاتا ہے۔ تو تھوڑا سا ذرا سوچیں کہ اللہ پر ایمان تو چلیں سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دین کے نازل کرنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی دین کے بھیجنے والے، رسولوں کے بھیجنے والے، مگر فرشتوں پر ایمان لانے کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ ہمیں کیوں کہا گیا کہ فرشتوں پر ایمان لائیں؟ اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ فرشتے کیا چیز ہیں، فرشتوں کی نیچر کیا ہے، اور فرشتے کیا کام انجام دیتے ہیں۔ یعنی ہم 3 نکات کا احاطہ کریں گے، ایک یہ کہ فرشتوں پر ایمان لانے کی اہمیت کیا ہے، ان کی نیچر کیا ہے، اور یہ کہ وہ اس کائنات میں کس کس طرح سے ہم سے متعلق ہیں، یا ان کی ڈیوٹیز کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیا سمجھ آتی ہے کہ فرشتوں پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ کس نے ہاتھ کھڑا کیا؟ کسی نے نہیں کیا؟ یہ نہ پہ مجھے ٹیسٹ لینا پڑ جائے۔ مسفرہ آپ بتائیں گی؟ آپ کا نام بہت مزے کا ہے، MN۔ مسفرہ، آپ کو کچھ جواب سوجھ رہا ہے، یا ابھی آپ مزید سوچ رہی ہیں کہ کیا جواب ہو سکتا ہے؟ کیسے پتا چلے کہ کوئی سن بھی رہا ہے یا نہیں سن رہا؟ اچھا جی، رامین اور حریم، آپ دونوں بہنیں ہیں؟ ہاں جی۔ جی بتائیے، اب رامین بتا رہی ہیں، حریم بتا رہی ہیں؟ میں رامین بتا رہی ہوں۔ ٹھیک، یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی مخلوق پر ایمان لائیں، ان کے رسولوں پر، اور پھر ان کی مخلوق جیسے فرشتوں پر ایمان لائیں، ملائکہ پر۔ اچھا، چلیں تھوڑا سا اور سوچیں۔ اللہ کی مخلوقات تو بہت ساری ہیں، مثلا ہم سے پرندوں پر ایمان لانے کا نہیں کہا گیا، وہ بھی مخلوق تو ہیں۔ کیپ آن تھنکنگ۔ ہاں، اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی اس کائنات میں بنائی ہیں وہ 2 طرح کی ہیں۔ ایک جس کو ہم مٹیریل بینگز کہتے ہیں، یا ایسی چیزیں جو مٹیریل ایگزسٹنس رکھتی ہیں، اور دوسری طرح کی چیزیں وہ ہیں جو مٹیریل ایگزسٹنس نہیں رکھتی، ان کو ہم اسپریچول بینگز کہتے ہیں یا ان سین بینگز کہتے ہیں۔
مگر یہ ساری بات ہمیں کہاں سے پتہ چلتی ہے کہ کچھ چیزیں مٹیریل ہیں اور کچھ چیزیں اسپریچول ہیں؟ یہ ظاہر ہے غور و فکر سے پتہ چلتی ہیں. مٹیریل چیزوں میں ہم کس چیز کی مثال لے سکتے ہیں؟ مثلا خود ہمارا اپنا وجود، ہم اپنے ہاتھ کو چھو سکتے ہیں، ہم اپنی باڈی کو ٹچ کر سکتے ہیں. آپ سب اس وقت کہیں نہ کہیں بیٹھے ہوں گے، کسی کرسی پہ بیٹھے ہوں گے، کسی کہاں بیٹھے ہوں گے، کسی کاؤچ پہ بیٹھے ہوں گے، یا میری طرح کارپیٹ پہ بیٹھے ہوں گے. تو یہ سب چیزیں وہ ہیں جو وجود رکھتی ہیں، جو میٹر سے بنی ہوئی، ان کو ہم چھو سکتے ہیں، ٹچ کر سکتے ہیں، ان کی شیپ ہے، ہم اس کی پراپرٹیز جان سکتے ہیں کہ ادھر اٹ از سالڈ اور لیکوڈ پہ تو کوئی نہیں بیٹھا لیکن ظاہر ہے لیکوڈ ہمارے ارد گرد موجود ہے. ہو سکتا ہے ابھی آپ میں سے کوئی چائے پی رہا ہو، کوئی جوس لے رہا ہو، کسی کے پاس پانی رکھا ہو. یعنی یہ ڈفرینٹ فارمز آف میٹر ہیں جو ہمارے ارد گرد ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ مادی وجود رکھتی ہیں. اور یہ ساری وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہیں. لیکن کچھ ایسی چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن وہ وجود رکھتی ہیں، مثلا جن کو ہم انرجیز کہتے ہیں، یا کچھ ایسی چیزیں جو مٹیریل بینگز کے پیچھے ہوتی ہیں. مثلا ہم بٹن آن کرتے ہیں اور بجلی بلب جل جاتا ہے. اب ہمیں سے ہر ایک کو پتا ہے بٹن ہمیں نظر آ رہا ہے، ہم اس کو کہہ رہے ہیں یہ میٹر ہے. لیکن جب بجلی آن ہوتی ہے اور پورے کمرے میں روشنی ہو جاتی ہے، اس روشنی کو آپ ٹچ کر سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں؟ نہیں. لیکن آپ اس کو، وہ آپ کو نظر آ رہی ہے، آپ اس کو فیل کر سکتے ہیں، آپ اس کی پریزنس کو محسوس کر سکتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں چیزیں نظر آتی ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اٹس فارم آف انرجی، اور انرجی کین بی کنورٹیڈ ٹو میٹر. تو اب یہ دو طرح کی چیزیں اس کائنات میں ہیں، انرجی کی صورت میں ہیں، میٹر کی صورت میں ہیں. تو مختلف وجود جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ان میں سے کچھ مٹیریل ہیں اور کچھ اسپریچول ہیں. فرشتے وہ مخلوق ہیں جو اسپریچول ہیں، اور فرشتوں پر ایمان لانا اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا خود اللہ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، اور جو اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے اس پر ایمان لانے کا دار و مدار فرشتوں پر ایمان لانے کے. اس لیے کہ فرشتے وہ میڈیم ہیں جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انسان سے ہم کلام ہوتے ہیں. اس کو تھوڑا سا اگر آپ تھوڑا اور اوپر جا کے سوچیں، جب انسان اپنے غور و فکر کی ڈیپتھ میں جاتا ہے تو اصل میں دو دنیایں ہوتی ہیں. ایک دنیا جس کو ہم سپر نیچرل کہتے ہیں یا میٹا فزیکل کہتے ہیں کہ وہ فزکس سے ماورا ہوتی ہے، اور دوسرا فزیکل ورلڈ ہوتا ہے. میٹا فزکس سے فزکس میں ٹرانسفارمیشن کے لیے یا کمیونیکیشن کے لیے کون سا مینز آف کمیونیکیشن اللہ تعالیٰ یوز کرتے ہیں؟ وہ مینز آف کمیونیکیشن فرشتے ہیں، جن کا تعلق الوہی یا اوپر والی ریم یا اوپر والے ورلڈ کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اور ان کا تعلق نیچے والے یا دنیاوی اور مٹیریل ورلڈ کے ساتھ بھی ہوتا ہے. یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرشتے وہ مخلوق ہے جو فزیکل اور میٹا فزیکل کے درمیان کمیونیکیشن اور ٹرانسفارمیشن کا کام انجام دیتے ہیں. میری یہ بات سمجھ آ گئی یا مشکل لگ رہی ہے؟ اس کو ہمارے جو اسکالرز ہیں مثلا شاہ ولی اللہ یہ کہتے ہیں کہ ایک عالم علوی ہوتا ہے یا عالم ملکوت ہوتا ہے، اور ایک عالم ناسوت ہوتا ہے. ناسوت کا مطلب ہے انسانی، یہ جو ہمارے ارد گرد ہمیں نظر آتا ہے، اور ملکوت وہ جو ہمیں نظر نہیں آتا، جس کے بارے میں ہمیں انبیاء نے خبر دی ہے، جہاں پہ فرشتے ہوتے ہیں، جہاں پہ لوح محفوظ ہے، جہاں اللہ کا عرش ہے، جہاں فرشتے رہتے ہیں، وہ سارا ملکوت ہے. تو ہم تو مٹیریل بینگ ہے، ہمارے اندر اتنی استعداد ہی نہیں ہے کہ ہم دیکھ سکیں. اگر آپ میں سے کچھ بچے، سائنس تو سبھی پڑھتے ہوں گے، اگر آپ سب کے پیپرز ہونے والے ہیں تو ضرور کچھ نہ کچھ چیزیں یاد بھی کی ہوں گی. مثلا آڈیبل ساؤنڈ کتنی ہے، ہم کتنے ہرٹز تک سن سکتے ہیں، اور کتنی فریکوینسی سے اوپر یا نیچے ہو تو ہم نہیں سن سکتے. آپ سب جانتے ہیں نا کہ منیمم فریکوینسی ہمیں چاہیے اور میکسیمم. آواز بہت شدید ہوگی، اس فریکوینسی سے زیادہ ہوگی تو ہم اس کو نہیں سن سکتے، اگر اس فریکوینسی سے کم ہوگی ہم اس کو نہیں سن سکتے. اسی طرح دیکھنا، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم نہیں دیکھ سکتے. 3 ڈائمینشنل بینگز کو ہم دیکھ سکتے ہیں، لیکن اگر 9 ڈائمینشنل بینگ ہو اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں؟ ہم نہیں دیکھ سکتے. ہماری آنکھ کی ساخت اللہ نے ایسی بنائی نہیں ہے کہ وہ 9 ڈائمینشنل چیزوں کو دیکھ سکے. تو ہماری لیمیٹیشنز ہیں، یہی لیمیٹیشنز مجبور کرتی ہیں کہ یہ مٹیریل یا فزیکل بینگ کس طرح سے رابطہ قائم کرے. تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی صورت میں ایک مخلوق ایسی بنائی ہے کہ جو دونوں ریمز میں رابطے کا کام انجام دیتی ہے. ان کا نام فرشتے ہے.
فرشتوں کی ماہیت کیا ہے یا فرشتوں کی نیچر کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں ظاہر ہے کہ ہمارا علم اتنا ہی ہے جتنا ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں ہمیں بتایا۔ اس حدیث جبرائیل میں ہی آپ کے سامنے آ گیا کل ایمان ان تؤمنوا باللہ و ملائکتہ، کہ ایک ملائکہ پر ایمان لانا ہمارے ایمان کا بنیادی تقاضا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ ویسے تو بنی اسرائیل کو ڈانٹ رہے ہیں وہاں پر، کیونکہ وہ ملائکہ کے بارے میں طرح طرح کے شکوک و شبہات کا اظہار کرتے تھے، تو اللہ ان سے کہتے ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، کہ اگر تم انکار کرو گے اللہ کا اور اس کے ملائکہ کا اور کتابوں اور رسولوں کا اور آخرت کا دن کا، تو یہ چیز بہت بڑے خسارے میں ہے، اور یہ چیز انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ اور اسی طرح بنی اسرائیل کو ڈانٹ پلائی گئی کہ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، کہ جو دشمنی کرتا ہے اللہ اور فرشتوں اور رسولوں سے، یا جو دشمنی رکھتا ہے جبریل سے میکائیل سے، تو پھر اللہ بھی ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ یعنی یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم فرشتوں پر ایمان لائیں، اور اگر ایمان نہیں لاتے، ہم ان کو نہیں مانتے جس طرح سے اللہ نے اپنی کتاب میں بتایا، تو یہ چیز کفر تک لے جاتی ہے۔ اچھا، اب مگر ایمان کس چیز پر لانا ہے، ہم کیا سمجھیں کہ فرشتے کیا ہیں؟ تو اس سلسلے میں مختصراً آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ ہمیں قرآن سے یا حدیث سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے کیا ہیں۔ ایک پہلی چیز، اب میں اس پہ معذرت چاہتی ہوں کہ میں نے بہت ڈیٹیل سلائیڈز نہیں بنائی، ورنہ یہ پوائنٹ میں شاید آپ کے سامنے لکھ دیتی، مگر فی الحال آپ اسی پہ گزارا کریں، ٹھیک ہے؟ خود نوٹس لیں، اور اگر ادینہ کا دل چاہا تو بعد میں ہم نوٹس چیک بھی کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ فرشتے انسانوں سے پہلے بنائے گئے۔ جب اللہ تعالیٰ قرآن میں بتاتے ہیں کہ حضرت آدم کو بنانے سے پہلے اللہ نے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، کہ فرشتوں سے کہا کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ فرشتے تو پہلے سے موجود تھے، تو اللہ نے ان سے کہا نا کہ میں آدم بنا رہا ہوں۔ تو اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ فرشتے انسان سے پہلے سے موجود ہیں۔ دوسرا پوائنٹ ہمیں یہ پتہ چلا کہ فرشتوں کو اللہ نے روشنی یا نور سے بنایا ہے، اور اس کی سند صحیح مسلم میں مروی حضرت عائشہ کی ہی ایک حدیث ہے کہ فرشتے نور سے تخلیق کیے گئے، اور جنوں کو آگ سے بنایا گیا، اور اسی طرح انسانوں کو مٹی سے بنایا گیا۔ تینوں کا جو میٹر آف کریشن ہے وہ اللہ نے اس میں بتایا ہے۔ پھر تیسری چیز یہ ہمیں پتہ چلتی ہے کہ فرشتے نہ ہی انسان ہیں اور نہ ہی خدا ہیں، یعنی ان کے جو ایٹریبیوٹس یا صفات ہیں وہ پوری طرح انسانی بھی نہیں ہیں اور پوری طرح الوہی بھی نہیں ہیں۔ اس کی تفسیر، یعنی اس کو ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ انسان کی کیا بنیادی ضروریات ہیں۔ مثلا اس کو کھانے پینے کی ضرورت ہوتی ہے، مثلا اس کو سونے کی، نیند کی، تھکنے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ شادی بیاہ کرتا ہے، اس کا اسپاؤس ہوتا ہے، بچے ہوتے ہیں، تو یہ سب وہ چیزیں جو انسانی ضروریات ہیں، مگر فرشتے ان سے ماوراء ہیں، فرشتوں کو ان سب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اسی طرح اللہ کے پاس علم ہے، ارادہ ہے، قدرت ہے، مگر فرشتوں کے پاس یہ نہیں ہے۔ فرشتوں کو اتنا ہی علم ہے جتنا اللہ نے ان کو دیا، اور فرشتوں کے پاس اتنا ہی ارادہ اور قدرت ہے جتنا اللہ نے ان کو دی ہے، اس سے زیادہ وہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ اور یہ اس چیز کو بھی اللہ تعالیٰ بہت کلیئر کٹ قرآن میں بتاتے ہیں کہ فرشتوں کو مرتبہ بڑھا کے، جس طرح کفار مکہ نے خود ان کو خدا بنا دیا تھا، تو اللہ کہتے ہیں وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ اگر تم فرشتوں کا مرتبہ بڑھا کے ان کو اللہ کے ساتھ رب بنا لو گے تو یہ چیز کفر ہے۔ پھر ایک اور چیز جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ فرشتے مختلف شکلوں میں آ سکتے ہیں، they can appear in different physical forms، مثلا وہ انسان کی صورت میں آ سکتے ہیں، جس کی ایک مثال ہے کہ حضرت ابراہیم کے پاس جب وہ آئے ان کے بیٹے کی بشارت کے لیے تو وہ انسانی شکل میں آئے، اور شروع میں حضرت ابراہیم نے بھی نہیں پہچانا کہ یہ فرشتے ہیں۔ اور مثلا وہ کبھی نظر نہیں آتے، اب مثلا یہ جو کرامن کاتبین ہیں جو ہمارے دائیں بائیں بیٹھے ہماری ہر حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن اللہ نے بتایا کہ وہ موجود ہیں۔ پھر اس طرح حضرت مریم کے پاس جو فرشتے آئے، روح القدس آئے، ان کا آنا بھی ثابت ہے۔ اچھا، ایک اور چیز جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ ان کے مختلف پر ہیں، اور سورہ فاطر کی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ کسی کا ایک پر ہے، کسی کے دو، کسی کے تین، کسی کے چار، اور کسی کے اس سے بھی زیادہ ہیں، اور ان کا سائز بھی اتنا بڑا ہے کہ حضرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل کو جب اپنی اصلی شکل میں دیکھا
تو یہ حدیث ہی میں آتا ہے کہ ان کے 600 پر تھے اور وہ آسمان کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پھیلے ہوئے تھے. اچھا، اب فرشتوں کا کام کیا ہے کہ وہ مختلف ڈیوٹیز انجام دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کی ہوتی ہیں. جیسا سورہ قدر میں اللہ فرماتے ہیں کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہ باذن ربہم من کل امر. اچھا، مگر کیا ڈیوٹیز انجام دیتے ہیں؟ تو اس میں ہم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں کہ 3 طرح کے کام فرشتے کرتے ہیں. ایک اللہ تعالیٰ سے متعلق، ایک اس کائنات میں، اور ایک انسان سے متعلق. اللہ تعالیٰ سے متعلق ان کا فنکشن کیا ہے؟ یہ کہ وہ اللہ کے مخلوق ہیں، اللہ کی اولاد نہیں ہے. اس کو بہت کلیئر کٹ قرآن بتاتا ہے کہ نہ وہ لڑکیاں ہیں نہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، بلکہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں. پھر اسی طرح یہ کہ وہ اللہ کی اطاعت سے دائرے سے باہر نہیں جا سکتے. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. وہ معصیت نہیں کر سکتے اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے. پھر تیسری چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں مستقل. ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون. سورہ اعراف کی آیت ہے کہ تکبر نہیں کرتے اور عبادت کرتے ہیں اور اللہ کی تسبیح اور سجدہ کرتے ہیں. یہ تو ہوئی اللہ تعالیٰ سے متعلق باتیں. پھر اس کائنات سے متعلق فرشتے کیا کام انجام دیتے ہیں؟ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اپنے جتنے بھی احکامات اور امور نافذ کرنے وہ فرشتوں کے ذریعے سے نافذ ہوتے ہیں. جیسا سورہ نازعات میں کہا کہ فالمدبرات امرا، کہ وہ مختلف امور کی تدبیر کرتے ہیں. they carry out Allah's orders in the universe. کچھ جو ہیں انہوں نے عرش کو تھاما ہوا ہے، الذین یحملون العرش. پھر کچھ ایسے ہیں کہ جو بارش برسانے اور رزق کی فراہمی پر مامور ہیں. پھر کچھ ایسے ہیں جو پہاڑوں کے فرشتے ہیں. جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر طائف تھا اس میں ہمارے سامنے آتا ہے کہ پہاڑوں کے فرشتے آئے اور انہوں نے پوچھا. پھر آسمانوں کی حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں جس کا ذکر سورہ جن میں آتا ہے کہ جب جن وہاں سے خبریں لینے کے لیے جاتے تھے تو جو آسمانوں کی حفاظت کرنے والے فرشتے تھے وہ ان پر آگ اور شہاب ثاقب پھینکتے تھے. یہ تو ان کے مختلف امور ہوئے. اب انسانوں کے ساتھ ان کا کیا ریلیشن شپ ہے؟ وہ یہ سب سے بڑا اور جو جس کے سلسلے میں یا جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فرشتوں پر ایمان لانے کی اہمیت ہے وہ یہی کہ وہ وحی کو لے کر آنے والے ہیں. وہی وہ چیز ہے کہ جو رب کا انسان کے ساتھ تعلق قائم کرتی ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو فرشتوں کے بھی سردار ہیں ان میں سب سے بلند مرتبہ رکھتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کہ نزل بہ الروح الامین وانہ لتنزیل من رب العالمین. یہ جو قرآن ہے یہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا اور اس کو لے کر آئے روح الامین. پھر اسی طرح فرشتے جو ہیں صرف قرآن ہی نہیں لائے بلکہ حضرت موسیٰ پر جو تورات لائے وہ بھی حضرت جبرائیل لے کر آئے. پھر اس کا ایک اور یہ کہ فرشتے انسان کو اچھے اعمال کرنے پر ابھارتے ہیں اور وہ انسان کو اچھے اعمال کرنے میں مدد دیتے ہیں اور اس کی جس کو ہم کیا کہتے ہیں بیک اپ کرتے ہیں کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ ان پر نازل ہوتے ہیں فرشتے، اس دنیا میں ہی نازل ہوتے ہیں. پھر ہم جو غزوہ بدر اور دیگر صحابہ کرام کی زندگیوں میں واقعات پڑھتے ہیں کہ جب وہ اللہ کے راستے میں جدوجہد کے لیے نکلتے تھے اور جہاد کے لیے نکلتے تھے تو فرشتے ان کی تائید کے لیے آسمان سے نازل ہوتے تھے. اور ان قرآن الفجر کانا مشہودہ، قرآن کو سننے کے لیے فرشتے نازل ہوتے تھے. پھر اسی طرح حدیث مشہور ہے جو ترمذی اور ابن ماجہ میں کہ کوئی ایسا شخص نہیں جو نکلتا ہے اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے الا وضعت له الملائکۃ اجنحتها ردم بما یصنع، کہ کوئی ایسا شخص جو علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نہیں نکلتا کہ اس کے لیے فرشتے اپنے پر پھیلاتے ہوں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں. یعنی تحصیل علم کے راستے میں فرشتے دعا ہوتے ہیں. اب آپ کے پیپرز ہونے والے ہیں، آپ سب یہ سوچ سکتے ہیں کہ فرشتے کس طرح سے آپ کے لیے دعا کر رہے ہیں اور کیا ہم اپنے آپ کو فرشتوں سے دعا کا مصداق بنا رہے ہیں یا نہیں. کیونکہ جو سپورٹ یا ایڈ سٹریس اور ہارڈ شپ میں ملتی ہے وہ فرشتوں کے ذریعے سے ہی ملتی ہے. جب سورہ آل عمران میں اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 3000 فرشتے نازل کیے اور سورہ آل عمران میں کہا کہ یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکہ، 5000 فرشتوں سے اللہ نے مدد کی آپ کی. اچھا، پھر یہ کہ فرشتے مسلمانوں یا مومنین کے لیے دعا کرتے ہیں
اور جس کی مشہور حدیث میں وہ مثال ہے کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ حضرت جبریل کو بتاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں. حضرت جبریل آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے, پھر سارے آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں, اور پھر یہ ندا کائنات تک جاتی ہے, اور ساری کائنات کی ہر چیز کو بتایا جاتا ہے کہ اس بندے سے اللہ محبت کرتے ہیں اور جبریل محبت کرتے ہیں اور سب آسمان والے محبت کرتے ہیں. تو پھر ساری کائنات کے لوگ اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. یعنی یہ کتنا لونگ ریلیشن شپ ہے ود اینجلس. اس کے بعد یہ کہ انسانوں کے اعمال کو نوٹ کرنے کا کام فرشتے کرتے ہیں, جن کو ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. ٹھیک ہے, وہ سب کچھ نوٹ کرتے ہیں. اب اس کو تو ہمیں سمجھ آتی ہے کیونکہ آج کل تو ہم ریکارڈنگ سے بڑی اچھی طرح واقف ہیں. آڈیو ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے, ویڈیو بھی ہوتی ہے, اور ملٹی ڈائمینشنل ریکارڈنگ بھی ہوتی ہے. تو فرشتوں سے کیا بعید کہ وہ کس کس طرح کی مائنیوٹ ریکارڈنگ کرتے ہیں اور جو آخرت میں پیش ہوگی. پھر اسی طرح موت کے وقت فرشتے آتے ہیں, موت کے بعد جو قبر میں سوال جواب ہیں وہ منکر نکیر فرشتے کریں گے. پھر قیامت کے دن کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے کہ جو حشر کے میدان میں اور پھر جزا اور سزا کے وقت کام دیں گے. کچھ ایسے ہیں جو جنت کے دروازوں پہ متمکن ہیں, کچھ ایسے ہیں جو دوزخ کے دروازوں پہ ہیں. جنت والے کہیں گے لا يحزنهم الفزع الاکبر وتتلقاهم الملائکہ ھذا یومکم الذی کنتم توعدون. وہ بتائیں گے کہ یہ وہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا, یا وہ ویلکم کریں گے جنت میں. یا پھر دوزخ کے فرشتے ہیں جو کہیں گے ملائکۃ غلاظ شداد, اس پہ بڑے ہی سخت گیر فرشتے ہیں. تو یہ سب چیزیں قرآن سے ہمیں فرشتوں کے بارے میں معلوم ہوتی ہیں, اور قرآن ہی سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے انسانوں سے افضل نہیں ہیں. ٹھیک ہے, انسان فرشتوں سے افضل ہے اس لیے کہ اللہ نے انسان کو ارادے کی آزادی دی ہے. اچھا چلیں جی, اب اس کے ساتھ ایک دوسری چیز, جب ہم فرشتوں پر ایمان کا پڑھتے ہیں تو ایک اور مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی لیکن اللہ نے اس کو بھی کریٹ کیا ہے, اس کا نام ہے جن. ٹھیک ہے, اب جنوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, اور حدیث کے مطابق اس کو آگ سے بنایا گیا اور وہ ہمیں نظر نہیں آتی. اور جنوں کا سردار کون ہے؟ اس سے بھی ڈر کے رہنا چاہیے اس لیے کہ وہ ہمارا دشمن ہے. اور جو اس کائنات میں ہمارا امتحان ہو رہا ہے وہ یہی کہ ہم فرشتوں کی تائید اپنے ساتھ رکھتے ہیں یا ہم اس جن کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں, جو قرین کی صورت میں ویسے بھی اللہ نے ہر ایک کے ساتھ رکھا ہے. جیسا کرامن کاتبین ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, اس طرح ایک قرین بھی ہمارے ساتھ ہوتا ہے جو جن ہوتا ہے. تو جنوں کا بادشاہ ہے, جنوں کا سردار تو ابلیس ہے, جس کو اللہ نے کہا کہ وہ ہمارا دشمن ہے. اچھا, جنوں کی تخلیق آگ سے کی گئی, اور آگ ایک مٹیریل بینگ ہے. ٹھیک ہے, لیکن آگ ایسی سٹل مٹیریل بینگ ہے کہ اس کے پارٹیکلز انسانی آنکھ سے ماورا ہو جاتے ہیں. اسی لیے جن کبھی ہمیں نظر آتے ہیں, کبھی نہیں نظر آتے. یعنی جب وہ مختلف شکلیں اختیار کریں, سانپ کی, کتے کی یا انسان کی, تو ہمیں نظر آتے ہیں, جب نہیں نظر آتے تو نہیں نظر آتے. ان کو اللہ نے یہ صفت دی ہوئی ہے. اور قرآن میں جن جنوں کے نام مذکور ہوئے ہیں, طاغوت, خناس, ابلیس, قرین, ان کا کیا کام ہے؟ ان میں سے کچھ جن جو ہے وہ مسلمان ہوتے ہیں, کچھ مشرک ہوتے ہیں, کچھ اہل کتاب ہوتے ہیں, کچھ ایسے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی مجلسوں میں بیٹھتے تھے اور انہوں نے علم دین سیکھا. کچھ جن ایسے تھے جو حضرت موسیٰ کے دور میں ان کے ساتھ تھے اور وہ ان پر ایمان لائے تھے. جنوں کی عمریں بھی انسانوں سے زیادہ ہوتی ہیں, لیکن ایک بات ہمیں یہ معلوم ہوتی ہے کہ جو انسان کے دل میں گناہ کا وسوسہ ہوتا ہے اور گناہ پر اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے والے وہ جن ہوتے ہیں, جو کافر جن ہوتے ہیں. اور انسانوں میں سے جو شریر لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ان جنوں سے دوستی رکھتے ہیں اور ان کے ذریعے سے برے کام انجام دیتے ہیں, جیسا جادوگر, کاہن, یا اور کیا کیا نام ہوتے ہیں اس کے, ایلومیناٹی اور فلاں فلاں. تو ان کے بارے میں بھی جو ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو انسانوں سے اوپر اپر ہینڈ نہیں دیا, بلکہ انسانوں کو بڑا بنایا ہے, اور ہمیں معوذتین کی صورت میں وہ ہتھیار دیا جس کی وجہ سے جنوں کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. اچھا, اب اس کے بعد ہم اپنے اگلے حصے کی طرف چلتے ہیں کہ کتابوں پر ایمان لانا. کتابوں پر ایمان لانے میں ہم سب جانتے ہیں کہ کتاب سے کیا مراد ہے کہ کلیکشن آف ریٹن ورڈز جس میں مختلف الفاظ لکھے ہوتے ہیں, اور یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے مختلف پیغمبروں پر کتابیں نازل کی مختلف اوقات میں. اور ہم جو اس پر ایمان لاتے ہیں وہ دو طرح کا ایمان ہے. ایک تو جنرل ایمان
کہ جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اس پر کہ اللہ نے کتابیں نازل کی، ان کے ہمیں نام نہیں معلوم کیونکہ thousands of years مختلف پروفٹس آئے، سب کے نام بھی ہمیں نہیں معلوم، وہ کہاں کہاں آئے اس کا بھی ہمیں نہیں معلوم، ان پر کون کون سی کتابیں نازل کی ہمیں نہیں معلوم، لیکن ہم ایمان لاتے ہیں کہ جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے آیا ہم اس فینومینا کو ایز اٹ از مانتے ہیں۔ اور دوسری وہ چیز کہ جن پیغمبروں کے نام قرآن میں مذکور ہیں، جن کتابوں کے نام قرآن میں مذکور ہیں، ہم ان کو ان کے ناموں کے ساتھ ایمان لاتے ہیں۔ مثلا حضرت ابراہیم کے صحیفے، حضرت موسیٰ پر نازل ہونے والی کتاب تورات، حضرت داؤد پر نازل ہونے والی کتاب زبور، اور حضرت عیسیٰ پر نازل ہونے والی انجیل، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن، ہم ان سب پر ان کے ناموں کے ساتھ ایمان لاتے ہیں۔ اب ایمان لانے کا یہ مطلب ہے کہ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ ان کے اوپر یہ کتابیں اللہ کی طرف سے نازل کی گئیں، اور قرآن کے علاوہ باقی سب کتابیں اس وقت محرف ہیں، ڈسٹارٹیڈ ہیں۔ اب ہم نے عمل جو کرنا ہے وہ اس کتاب پر کرنا ہے جو آخری کتاب قرآن کی صورت میں اللہ نے نازل کی، اور دیگر سب کتابوں کو ہم یہ تو مانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، لیکن آج وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں ہے، بلکہ ان میں بہت کچھ تبدیلی ہو چکی ہے۔ تو یہ ہمارا بیلیف ہے ان کتابوں کے بارے میں۔ اور اس میں دلچسپ بات یہ کہ دنیا کے جتنے بڑے مذاہب ہیں ان سب میں کتابوں پر ایمان ان کے مذہب کا حصہ ہے۔ مثلا ہندو مت بھی ایک کتابی مذہب ہے، اس میں بھی کتاب کی بڑی اہمیت ہے، اگرچہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں آیا ہوا۔ اچھا، اب جو اس کا آخری حصہ ہے وہ یہ کہ قضاء اور قدر پر ایمان لانا، جس کو ہم بلیف ان پری ڈیسٹینیشن اور فیٹ کہہ سکتے ہیں۔ کہ قضاء اور قدر کیا چیز ہے، وہ یہ، اس میں ایک بات یہ ہے کہ ہاں، اس کا بنیادی مطلب یہ کہ ہم اس چیز پر ایمان لائیں کہ جو کچھ بھی ارد گرد ہو رہا ہے، چاہے وہ اچھا ہے یا برا ہے، وہ اللہ سبحانہ کی طرف سے اور اس کے قدرت سے باہر نہیں ہے، اور اس نے اس کا پہلے سے فیصلہ کر رکھا تھا، اور اس نے اس کو لوح محفوظ میں لکھا تھا، اسی لیے وہ اس دنیا میں ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت اور اس کے ارادے کا مظہر ہے۔ اب اس میں دو چیزیں ہیں کہ کیا قضاء اور قدر ایک ہی معنی رکھتی ہیں یا مختلف معنی ہے۔ تو اس میں ہمیں مختلف اسکالرس کی طرف سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ دونوں اکٹھے لکھے ہوں تو الگ الگ مطلب دیتے ہیں، لیکن اگر الگ الگ لکھے ہوں تو مترادف ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں اس کے کانٹیکسٹ سے سمجھ آتی ہے کہ ان کا ایک ہی مطلب ہے یا الگ الگ مطلب ہے۔ اب قرآن میں تو دونوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، بعض اوقات اکٹھا، بعض اوقات الگ الگ۔ مثلا انا کل شیء خلقناہ بقدر وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا وہو علی کل شیء قدیر یفعل ما یرید ما یرید یا ما یشاء، یا پھر قضاء کے بارے میں کہ وکان امرا مقضیا وکان علی ربک حتما مقضیا وقد قضی الامر، یا اس طرح، یعنی ان دونوں چیزیں ہمیں قرآن میں معلوم ہوتی ہیں۔ اب ان دونوں کے درمیان ایک بنیادی سا فرق یہ ہے کہ قضاء ہم اس چیز کو کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے موجود ہے کہ اس نے اس کائنات کا سلسلہ کس طرح سے چلانا ہے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈیفالٹ سیٹنگ جو اس کائنات کی اللہ نے کر رکھی ہے، جس پر خود بخود اس کائنات کے مختلف امور جاری و ساری ہوتے ہیں۔ مثلا اللہ نے ایک ڈیفالٹ سیٹنگ بنا دی کہ سورج نے کیسے نکلنا ہے، کہاں سے نکلنا ہے، کتنے زاویے کا چینج اس میں مختلف موسموں کے لحاظ سے ہونا ہے، پہلے سے اللہ نے طے کر دیا۔ اس کو ہم قضاء القدر المبرم بھی کہتے ہیں اور قضاء بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم اور علم ازلی میں محفوظ چیز ہے، اور قدر اس کو کہتے ہیں کہ جب کوئی چیز واقعہ ہو جاتی ہے سچ مچ، اور اس میں مختلف جزیات بھی واقع ہیں، یا اس کو ہم کہتے ہیں القدر المعلق، کہ جو ہو رہی ہے، جو ہمارے ایکشن میں ہے، کسی کا ایمان لانا، کسی کا کفر کرنا، کسی کا گناہ کرنا، کسی کا اچھا کام کرنا، یا اس وقت میں بول رہی ہوں یا میں چل رہی ہوں، یہ ساری چیزیں وہ قدر ہے جو ہو رہی ہے۔ کہ اللہ نے مجھے ٹانگیں دی، مجھے یہ قدرت دی کہ میں چل رہی ہوں، تو اس وہ اللہ کی قدرت کی وجہ سے میں اس پر قادر ہوں کہ میں بول رہی ہوں یا میں چل رہی ہوں۔ تو یہ چیز، اس پر ہم ایمان لاتے ہیں کہ اس کائنات میں ہونے والی ہر چیز، چاہے وہ مصیبت ہے یا وہ اچھائی ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةً يَقُولُ هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةً يَقُولُ هَذَا مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یعنی ہر چیز اللہ ہی کی طرف سے ہے، چاہے وہ سیئ ہو، برائی ہو یا اچھائی ہو۔ اب اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اللہ کی رضا اور مشیت اور اس کی قدر میں کیا فرق ہے۔ اس میں ایک بنیادی سی چیز ہمیں سمجھنی چاہیے، وہ یہ کہ قضاء اور قدر تو یہ ہے کہ جو کچھ واقعہ ہونا ہے وہ اللہ کے علم اور ارادے میں ہے، اور مشیت یہ ہے کہ جو اللہ کو پسند ہے یا جس نے واقعہ ہونا ہے۔ مشیت کو ہم قضاء اور قدر کا ہم معنی سمجھتے ہیں، اور رضا اس سے ڈیفرنٹ ہے، یعنی ہر چیز جو ہو رہی ہے ضروری نہیں کہ وہ اللہ کو اچھی بھی لگ رہی ہے۔ یا مثلا کوئی شخص کفر کرتا ہے تو اللہ کی مشیت سے ہی کرتا ہے کہ اللہ نے کفر کرنے کو بھی پاسبل اس کے لیے، اس لیے وہ کفر کر رہا ہے۔ اسی طرح
اگر کوئی شخص قتل کرتا ہے تو اللہ نے وہ اسباب دیے، مثلا پستول بنانے کا علم دیا، گولی چلانے پر اس کو قادر کیا، تبھی اس نے ٹرائگر دبایا اور قتل کا فعل انجام دیا. یہ اللہ کی قدرت سے ہو رہا ہے. لیکن کیا اللہ تعالیٰ اس فعل سے راضی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس فعل سے راضی نہیں ہے. اب یہاں پر واپس ہم اس پر جاتے ہیں کہ جو کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کہ اللہ نے اس سارے سلسلے کی تکمیل کی کہ اپنی کتابوں میں ہمیں بتا دیا کہ کیا چیز اس کو پسند ہے اور کیا چیز اس کو ناپسند ہے. یعنی ہوتا سب کچھ اللہ کی قدرت سے ہے، مگر اللہ نے ہمیں اپنی پسند اور ناپسند بھی بتا دی کہ یہ کام کرو گے تو مجھے پسند ہے، یہ کام کرو گے تو مجھے ناپسند ہے. اور اس کی حکمت بھی یہی ہے کہ اللہ نے انسان کو اختیار یا فیصلے کی آزادی دے کر بھیجا، اور اسی اختیار اور فیصلے کی آزادی پر اس کا امتحان یا جس کو ہم کہتے ہیں آخرت کا دار و مدار ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک مختصر سی گفتگو تھی جو میں نے ان تینوں ایمانیات یا آرٹیکلز آف فیتھ کے بارے میں کی جو ہمارے رہ گئے تھے. اب مجھے لگ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کے کچھ سوالات بھی ہوں یا آپ کچھ مزید کرنا چاہیں تو دیکھ لیں، ورنہ پھر ہم اس پہ اپنے گروپ میں ڈسکشن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.